یوسف ایک یتیم بچہ تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ماں تھی اور دو چھوٹی بہنیں۔ گھر کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ یوسف کا پڑھانا ایک خواب لگتا تھا۔ اس کی ماں نے مجبوری میں اسے ایک گیرج میں کام پر لگا دیا۔ وہ روز تیل میں لت پت ہاتھوں سے گاڑیاں ٹھیک کرتا، اور جب اسکول کے بچے بستے لٹکائے ہنستے کھیلتے گزرتے تو یوسف انہیں بس ٹٹکتی باندھ کر دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن گیرج کے مالک ناصر استاد نے یوسف کو آواز دی۔ یوسف خاموش تھا، گم سم تھا۔ ناصر استاد سمجھ گئے یہ بچہ کتابوں سے پیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، یوسف میں تمہیں اسکول میں داخل کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یوسف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیسی شرط استاد جی؟ ناصر استاد نے کہا، تم گیرج کے کپڑوں میں گھر سے آؤ گے اور یونیفارم اسکول والا گیرج میں چینج کر کے اسکول جاؤ گے۔ یوسف چونک گیا۔ استاد نے نرمی سے کہا، بیٹا اگر لوگ دیکھیں گے کہ تم صاف یونیفارم میں آتے ہو تو سوال کریں گے، شک کریں گے، لیکن اگر یہی کپڑے یہی کے چینج کر کے جاؤ گے تو کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یوسف نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے استاد جی۔ اب یوسف کا دن عجیب ہو گیا تھا۔ گیرج کے کپڑوں میں دکان پر جانا اور گیرج میں اسکول کے کپڑے پہننا، اسکول سے سیدھا واپس گیرج آنا، شام کو گھر جانا۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف کے پڑھائی میں اچھے نمبر آنے لگے۔ اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، اور آخر کار اس نے آٹو الیکٹریشین کا ڈپلومہ کر لیا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ یوسف گیرج سے گھر جا رہا تھا کہ سڑک کے کنارے ایک گاڑی خراب کھڑی دیکھی۔ وہ رکا۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اس آدمی نے حیرت سے کہا، ہاں بیٹا، اگر ہو سکے تو کر دو۔ یوسف نے بونٹ کھولا۔ چند منٹ میں گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ آدمی خوش ہو گیا۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے، یوسف کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یوسف نے پیسے واپس کر دیے اور یوسف نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں صاحب، امی کہتی ہے کہ رات کے وقت کسی کی مدد کرو تو پیسے نہیں لینا، دعائیں لیتے ہیں۔ یہ بات اس آدمی کے دل میں اثر کر گئی اور کہا، بیٹا لکھے پڑھے نظر آتے ہو، کتنی تعلیم ہے تمہاری؟ جی ہاں، میں انجینئرنگ کا ڈپلومہ کر رہا ہوں۔ تو گاڑی کے مالک سیٹ نے پوچھا، کیا نام ہے بیٹا تیرا؟ اس نے کہا، یوسف۔ کہاں کام کرتے ہو؟ گیرج میں۔ گیرج کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا، سامنے والی مسجد کے پیچھے۔ وہ آدمی دراصل ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ اس کی کمپنی خسارے میں جا رہی تھی کیونکہ اس کا مینیجر بے ایمان تھا۔ سیٹ نے دل میں سوچا، یہ آدمی ایماندار ہے، اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ چند دن بعد وہ سیٹ یوسف کے گیرج پہنچا۔ دوسرے دن جب سیٹ گیرج پہ گیا تو یوسف کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ میلا کچیلا جو کل مجھ سے ملا تھا، یہ وہی لڑکا ہے۔ اس نے یوسف سے مصافحہ کیا اور بتایا کہ آپ ہی وہ لڑکے ہو جس نے کل میری مدد کی تھی۔ تو یوسف ہنس دیا اور کہا، جی ہاں سر، میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک انجینئر ہو اور اس کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو، اتنے لکھے پڑھے ہو؟ تو یوسف نے کہا، سر یہ بہت لمبا قصہ ہے، کسی ٹائم فارغ ہو کے آپ سے بات کروں گا پھر اس کے بارے میں۔ تو اس سیٹ کا دل اور خوش ہو گیا کہ واقعی یہ بڑا ایماندار لڑکا ہے، اور اسے اپنی کمپنی آنے کی دعوت دی۔
کمپنی میں یوسف کی قابلیت دیکھی گئی۔ مالک نے کہا تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں اس کمپنی کا مینیجر بنا دوں۔ وقت گزرتا گیا، کمپنی ترقی کرنے لگی، سالانہ ایوارڈ کمپنی کو ملا۔ مالک یوسف کے کردار سے اس حد تک مطمئن تھا کہ اس کے اپنا کوئی اولاد نہیں تھی۔ چپکے سے سیٹ نے وہ کمپنی یوسف کے نام کر دی۔ کچھ عرصے بعد مالک کا انتقال ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، سیٹ کی بیوی نے یوسف کو بلایا اور کہا بیٹا، میرے شوہر نے یہ کمپنی تمہارے نام کر دی تھی، آج سے تم ہی اس کے مالک ہو اور یہ کمپنی تمہاری ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے کہ بیٹا روزی اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ تو بھائیو، یہ ہے ایمانداری، محنت اور سچی لگن کا انجام۔ ایک یتیم بچہ گیرج سے اٹھا اور تقدیر کی چوٹی پر پہنچ گیا۔